الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہٰذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير بغداد والے مرشد 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 در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مرادیں پا گیا من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد بغداد والے مرشد لینے شفائے کاملہ دربار میں یا پی لینے شفائے کاملہ دربار میں یا پی دربار میں یا پی دربار میں یا پی بیمار عصیاں آ گیا بیمار عصیاں آ گیا بغداد والے مرشد 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 جس نے تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد جس نے تڑپ کر کہہ دیا یا غوث المدد
غوث المدد یا غوث المدد، اس کی مدد کو آ گیا، اس کی مدد کو آ گیا بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد۔ اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار، دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا، بغداد میں پھر آ گیا، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد، بغداد والے مرشد۔ در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن العیوب، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار رحمت بھیجیں گے، خواہ اس میں کوئی کمی کرے یا بیشی یعنی زیادتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، بہجت اس سر کی جو ہے، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، مجھ کو رسوا بھی کہ کوئی کہے گا
وہی نا وہ گدا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ گدا بندہ رسوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفریح الخاطر میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ شہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور روضہ نور بار کے قریب یہ دو اشعار آپ نے پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي۔ یعنی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے دور تھا ظاہری طور پر، اس وقت میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا تھا، جو میری طرف سے زمین بوسی کرتی، خاک مدینہ کو چومتی۔ اب یہ کرم ہوا ہے کہ میں جسمانی طور پر میرا جسم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آقا اپنا دست مبارک بڑھائیے کہ میرے لب سعادت پائیں، انہیں اپنا مبارک ہاتھ ظاہر کیجئے تاکہ میں اسے چوم لوں۔ اب سرکار غوث پاک عرض کریں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ عرض قبول نہ ہو، چنانچہ روایت میں ہے فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ الْيَدُ الشَّرِيفَةُ فَقَبَّلَهَا، تو ہاتھ مبارک ظاہر ہوا اور انہوں نے اس کو چوم لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ واقعہ یوں تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشہور ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا نا تو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس واقعے کے بارے میں کہ اس وقت حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے۔ ابن خلقان کی روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر صرف چند مہینے کی تھی، بلکہ یہ بھی قول ہے کہ اس وقت ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ اس وقت آپ کا 11واں سال چل رہا تھا، کسی کا قول ہے کہ 7 یا 8 برس کی عمر تھی، 10 سال کی عمر کا بھی قول ہے۔ یعنی مقصد ہے کہ اس وقت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو پیدا نہ ہوئے تھے یا چند ماہ کے تھے یا چند برس کے، یعنی آپ کا بچپن شریف تھا۔ اور یہ واقعہ پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے دست مبارک ظاہر ہوا تو چومنے کی سعادت پائی۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے اور پھر جب سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہوں تو انہوں نے بھی یہ اشعار پڑھے ہوں اور ان کو بھی اسی طرح دست مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے اور میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف غوث ہی نہیں تھے بلکہ غوث الاغواث تھے، یعنی غوثوں کے بھی غوث۔ یوں تو ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے لیکن غوثوں کو جو غوثیت ملتی ہے وہ غوث الاغواث سے ملتی ہے۔ یوں تو آج کل تو کسی صاحب مزار کا عرس ہوتا ہے تو اس کو لوگ بنا دیتے ہیں قطب الاقطاب، غوث الاغواث، یعنی جو بھی لقب سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ وہ سید الانبیاء نہیں لکھ دیتے کسی صاحب مزار کو، وہ غوث الاغواث کو لکھتے ہیں، حالانکہ غوث الاغواث ہر ایک نہیں ہوتا۔ میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد میں اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے کہ سید الاسقیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دی۔ 6 ماہ کے لیے آپ خلیفہ رہے لیکن جب مسلمانوں میں انتشار آپ نے پایا تو اپنی خلافت جو تھی اس سے آپ دستبردار ہو گئے۔ یہ مشہور تاریخ کا واقعہ ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اس مفہوم کا ارشاد ملتا ہے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا۔ حیف ہے ان لوگوں پر جو کرسی حاصل کرنے کے لیے قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں اور اپنے حریفوں پر گولیاں چلاتے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کرسی قربان کر دی، اپنی کرسی شریف کو مطلب قربان کر دیا، خلافت آپ نے ترک فرما دی۔ 6 مہینے آپ کی خلافت تھی اور یہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، لیکن آپ نے قربان کر دیا کہ مسلمانوں میں فساد اور فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو مطلب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے شمار اولیاء کرام ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ خود ہمارے غوث پاک بھی حسنی ہیں، حسینی ہیں، یہ بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ غوث الاغواث یہ 3 ہستیاں ان کے لیے لقب مختص ہے۔ ایک تو یہی سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا مشکل کشا کے شہزادے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث الاغواث تھے۔ پھر یہ منصب میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا ہوا اور یہ غوث الاغواث ہے۔ ان کے بعد ابھی تک کوئی غوث الاغواث نہیں آیا۔ جتنے بھی عرصوں والے لکھتے ہیں، اگر آپ بھی کسی کا عرص کرتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ غلط لقب نہ دیا کریں کسی کو، یہ کسی کی شان نہیں ہے۔ اب ایک ہی غوث الاغواث باقی ہیں، وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، ان کے آنے کی نشانیاں باقی ہیں۔ تو اب ایک غوث الاغواث باقی ہیں جو تشریف لانے والے ہیں اور وہ مشہور ترین شخصیت ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ غوث الاغواث ان کا بھی منصب ہے۔ تو 3 غوث الاغواث دنیا میں ہونے تھے، 2 ہو چکے محبوب کی امت میں اور 1 باقی ہے، یہی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان غوث الاغواث کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کی سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی زبردست ہے کہ آپ مطلب غوث الاغواث کے عظیم الشان منصب پر فائز ہیں، اور سارے اولیاء کرام جو ہیں وہ آپ کا ادب کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو حضرت امام نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے۔ بہجت الاسرار شریف سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر مستند ترین کتاب ہے، اور دیگر چھوٹی چھوٹی تمام کتابیں تقریباً اسی سے نکلی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ امام عبداللہ بن علی بن عسرون تمیمی شافعی فرماتے ہیں کہ میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ میرا ایک طالب العلم ساتھی تھا ابن السقا، وہ بھی میرے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا۔ میرے غوث پاک نے جس مدرسے میں پڑھا اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ، اور یہ مدرسہ نظامیہ صدیوں تک مطلب چلتا رہا ہے۔ تو ہم دونوں دوست جو تھے وہ عبادت ریاضت کرتے اور بزرگان دین کی زیارت بھی کرتے تھے۔ بغداد محلہ میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، بزرگ تھے، ان کو لوگ بولتے تھے یہ کہ وقت کے غوث ہیں، اور ان کی ایک کرامت مشہور تھی کہ جب چاہتے تھے ظاہر ہوتے تھے، جب چاہتے تھے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن میں اور ابن السقا نے یہ ترکیب بنائی کہ ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ ایک اور نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو لیے، ان کا نام تھا عبد القادر۔ تو ہم تینوں نے یہ زیارت کی ترکیب بنائی۔ ابن السقا کہنے لگا کہ آج میں ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب ان سے نہیں بن پڑے گا، وہ دے ہی نہیں سکیں گے۔ تو میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں۔ اور عبد القادر جو ہمارے ساتھ چلے تھے وہ کہنے لگے معاذ اللہ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کا امتحان لوں، میں تو کچھ پوچھوں گا نہیں، صرف ان کی زیارت کروں گا۔ خیر ہم تینوں ان غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو ان کی مسند خالی تھی۔ اچانک وہ ہماری نظروں کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور ابن السقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا تیری خرابی ہے ابن السقا، تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا؟ سن تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔
بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں. پھر میری طرف نظر کی. عبداللہ کہتے مجھے دیکھا اور فرمایا اے عبداللہ تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں. تو تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. ضرور دنیا تجھ پر گوبر کرے گی کہ کان کی لو تک اس میں غرق ہو جاؤ گے. اور یہ تمہاری بے ادبی کا بدلہ ہے کہ تم نے میرا امتحان لینا چاہا کہ دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے ساتھی عبد القادر کی طرف انہوں نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور اپنے قریب کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا اے عبد القادر بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا. گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ اجتماع بغداد میں منبر وعظ پر تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں تمام اولیاء وقت نے آپ کی تعظیم کے لیے گردنیں جھکائی ہوئی ہیں. وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے. اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نشان قرب ظاہر ہو گئے کہ وہ اللہ عز و جل کے قرب میں خاص و عام کہ وہ مرجع بن گئے. لوگوں کا خوب رجوع ہوا ان کی طرف. اور وہ وقت بھی آیا کہ بغداد معلیٰ میں برسر منبر انہوں نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور اولیاء وقت نے اس کا ان کے لیے اقرار کیا، نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی. اور ابن السقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اور اس سے نکاح کی درخواست کی. اس نے نہ مانا مگر یہ کہ نصرانی ہو جائے. اس نے قبول کر لیا. والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اس عشق میں مبتلا ہو کر ابن السقا نے اپنا مذہب بدل دیا. اسلام چھوڑ کر وہ عیسائی مذہب میں داخل ہوا اور اس نے اپنی معشوق کو حاصل کیا. رہا میرا، وہ عبداللہ عصرون فرماتے ہیں کہ میرا دمشق جانا ہوا. وہاں سلطان نور الدین شہید رحمت اللہ تعالی نے مجھے اوقاف کا وزیر بنا دیا. میں مدیر اوقاف بن گیا، وزیر اوقاف بن گیا اور دنیا بکثرت میری طرف آئی. اس غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا صادق آیا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کا بے شمار مدنی پھول ہے کہ اولیاء کرام کے ادب سے کیا ملتا ہے اور بے ادبی سے کیا ضائع ہوتا ہے اور کیا چھن جاتا ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ادب کیا ولی اللہ کا، اس کی برکتیں ظاہر ہوئی، نیکی میں ان کی نیک نامی ہوئی، خلق خدا کا ان کی طرف رجوع ہوا، ہجوم ہوا، مرجع خلائق بن گئے اور دنیا نے ان سے فیض حاصل کیا، مخلوق نے فیض حاصل کیا. جبکہ ابن السقا ذلیل و خوار ہوا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اور عبداللہ جس کی بے ادبی کچھ کم تھی
لیکن اس کو بے ادبی کی سزا کے طور پر افسر بن گیا، وزیر بن گیا اوقاف کا، اور خوب اس نے دنیا جمع کی۔ بڑی عبرت کی بات ہے اس میں، مطلب اہل ثروت، سرمایہ دار یا عہدے دار، افسران، وزراء، صدر، وزیر اعظم، جو بھی ہو، ان سب کے لیے ان واقعات میں بڑی عبرت ہے۔ یعنی اگر کوئی وزیر، وہ بھی موجودہ دور کا، پہلے کے دور کے تو وزراء بہت اچھے اچھے گزرے ہیں، موجودہ دور تو نفسا نفسی کا دور ہے۔ اس میں اگر کوئی سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اسمبلی کا میں ممبر بن گیا، یا میں ایم پی اے بن گیا، میں ایم این اے بن گیا، یا میں ناظم بن گیا، فلاں بن گیا، تو یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، مرشد کی دعا ہے، تو یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، اگرچہ دیکھنے میں تو یہ بہت مطلب اچھے ہیں، لیکن یہ یقین مانے لکڑی کے لڈو ہیں۔ لکڑی کا لڈو بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ چبایا نہیں جاتا، اور اس کی وجہ سے دنیا تو دنیا، آخرت پتہ نہیں کتنی برباد ہوتی ہوگی۔ اس دور میں مطلب انصاف، عدل قائم کرنا اور اس طرح کے عہدوں کے ذریعے اللہ کا قرب پانا، اس کی کوئی راہ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ مطلب راستہ جو ہے نا، یہ نہیں ٹھیک۔ سچا راستہ وہی ہے کہ اولیاء کرام کے طریق پر چلا جائے، اور دنیا کو مطلب ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا سے جس نے محبت کی، یہ دنیا اس سے خوب خدمت لیتی ہے، اس کو بہت ستاتی ہے، اپنی محبت میں اس کو تڑپاتی ہے، اور بندہ حل من مزید کے نعرے لگاتا رہتا ہے۔ ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی اس کو خواہش ہوگی، اگر ایک شہر میں کاروبار ہے دوسرے شہر میں کاروبار چمکانے کی ہوس ہوگی، اپنے ملک میں بیچارے کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے ملکوں میں وہ دنیا کی خاطر پڑا رہتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، برسوں تک بال بچوں سے دور رہ کر دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ملک اسلامی ہے، کس سے یہ روزی حاصل کر رہا ہے، اس کو چندہ اس سے مطلب غرض نہیں ہوتی۔ بے شک وہ اللہ رسول کو گالیاں بکتا ہو، مگر یہ بدنصیب اس کی خوشامدیں کرے گا اور اس سے بس دولت جمع کرے گا۔ مسلمان کی تباہی میں اب کسر بھی کون سی رہ گئی؟ تو مسلمان مغلوب ہو گیا کفار کے ہاتھ، مسلمان افسوس ذلیل و خوار ہو گیا۔ آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ تو عبداللہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے ولی کی بے ادبی کی تو مجھ پر یہ نحوست ساری ہوئی کہ میں وزیر بن گیا، اور دنیا میری طرف بہت آئی، یعنی کہ اس غوث نے یہ کہا تھا کہ تیری بے ادبی کی سزا یہ ہے کہ تو دنیا تجھ پر گوبر کر دے گی اور تو کان کی لو تک اس میں ڈوب جائے گا۔ تو یہ نوٹیں، یہ سونے کی ڈلیاں، یہ اینٹیں، ان کی کثرت، اس کو گویا گوبر سے انہوں نے تعبیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مطلب آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں غلامی مصطفیٰ کا منصب نصیب ہو جائے، ذہن نصیب، الحمدللہ دعویٰ تو ہے، ادھر سے اقرار ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو، یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ کہیں کہ ہم
تو قبول ہے. ظاہر کس ہے اللہ تعالیٰ حرص دنیا سے بچائے، حب جاہ سے بچائے، نہ عزت اور شہرت کی خواہش کو حب جاہ بولتے ہیں. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عبرت نشان کا یہ مضمون ہے حدیث پاک میں کہ مسلمان کے دل میں حب مال اور حب جاہ، مال اور عزت و شہرت کی محبت اتنی تباہی مچاتی ہے جتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں مچاتا. اور آج مطلب حب مال کے ہر طرف جلوے، حب جاہ کے ہر طرف نظارے، ہم سب کے سب اس میں مبتلا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال یہ کہ یہ حب جاہ منچ بنا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں گدگدی ہوتی ہوگی کہ کاش میں منچ پر مجھے بیٹھنے کا موقع مل جائے، چار آدمی دیکھے کہ یہ صاحب واہ بڑی شان کا مالک ہے، کہ یہ واہ سبحان اللہ منچ پر بیٹھا ہو بڑا. یہ ایسا شخص آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہے جو خود منچ پر چڑھا ہوا بول رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو لوگ منچ پر بٹھائیں اس کی بات اور ہے، خود منچ پر چڑھ کر بیٹھ جانا یہ اور ہے. میرے آقا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فتاوی رضویہ شریف جلد دہم میں نے دو جگہ ارشاد پڑھا ہے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کو لوگ عزت کی جگہ بٹھائیں اور وہ نہ مانے نہ بیٹھے وہ گدھا ہے. تو بعضوں کا منچ پر بیٹھنا انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کا ایک منصب ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، تو لوگ مطلب انڈر اسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بیٹھنا ہے. تو وہ خود بھی اگر آ کے بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ کیا نخرے کرنا کہ آئیے تشریف لائیے آپ او جناب، تو نعرے لگ رہے ہیں، تو تعارف ہو رہا ہے، تو پھر جناب نا کر کے دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ نمایاں منچ پر بھی نمایاں جگہ ملنی چاہیے، تو پھر وہ نخرے کرے تو وہ بھی بیکار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ کون منچ پر شوق سے رونمائی کے لیے اپنی بیٹھتا ہے، حب جاہ میں بیٹھتا ہے، اور کون مطلب یہ ہے کہ اس نیت سے نہیں بیٹھتا بلکہ مسلمانوں کی خوشی کا احترام کرتے ہوئے بیٹھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب عظیم کہ آپ نے اولیاء کرام کی بہت احترام کیا، ادب کیا، اور اس کی وجہ سے آپ پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے اس ارشاد پر سر جھکا دیا. چنانچہ روایات ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ساری دنیا کے اولیاء کرام نے اس کو قبول کیا، اور ایک روایت یہ کہ اولیاء جنات نے بھی قبول کیا. دیکھیں جنات میں صحابہ بھی ہوئے اور جنات میں اولیاء کرام بھی ہیں. جنات سارے کافر نہیں ہیں، مسلمان جنات ہیں، سنی جنات ہیں، اور اولیاء کرام بھی جنات ہیں. وہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ پاک جن کا کوئی بولتا ہے نا کہ ناپاک جن ہے تو اس کو سایہ ہو گیا تو اس کو پاک جن کا سایہ ہو گیا. تو پاک جن سے مراد مسلمان ہوتا ہے اور ناپاک جن سے مراد کافر جن. تو جو پاک جن ستاتا ہے، مسلمان جن ستاتا ہے مسلمانوں کو، وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کم وقت شریر ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ستاتا ہے
اس کو جہنم کے عذاب کا استحقاق ہے اگر یہ توبہ نہیں کرے گا. جس کو اس نے ستایا ہے جس مسلمان کو، اس کو چھوڑ کر اس سے جب تک معافی نہیں مانگے گا اور اس کو راضی نہیں کرے گا. حقوق العباد کا معاملہ تو یہ نا، ستانا چھوڑ دے، ستانے کے بعد تو گناہ سے آزاد نہیں ہوا. جب تک جس کو ایذا دیے اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے. تو جتنے بھی پاک جنات ستاتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں تو باز آ جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس بہان میں ایک شخص تھا، اس نے غوث پاک کا ارشاد سن کر اپنی گردن جھکانے سے انکار کر دیا، گردن نہیں جھکائی. تو اس کا حال سلب ہو گیا، ولایت اس کی چھن گئی، معزول کر دیا گیا. کہ غوث الاغواث وہی ہوتا ہے کہ جو غوثیت تقسیم کرتا ہے، اسی کی تقسیم سے ولایت ملتی ہے. لیکن یہ یاد رہے غوث الاغواث کا منصب اپنی جگہ پر ہے، صحابی کا رتبہ اپنی جگہ پر. کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے، غوث الاغواث بھی تھے ہیں اور صحابی بھی. تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے. تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام ان سے بلند ہے. صحابی جو ہے وہ چونکہ غوث پاک ولی تھے، صحابی نہیں تھے، تو اس لیے ہر صحابی جو ہے وہ یقیناً غوث پاک سے افضل ہے. غوث پاک کو کسی صحابی سے افضل ماننا یہ خود غوث پاک کی توہین ہے، غوث پاک کی بے ادبی ہے، غوث پاک کی نافرمانی. سرکار غوث پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی ولی سے افضل ہے. تو ایسا شخص گمراہ ہے جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صحابی سے افضل قرار دے، اور کوئی مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں الحمدللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور سب نے اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی. سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بزرگ بانی سلسلہ حضرت سیدی عبدالقاہر ابو النجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے ایک پیر ہیں. انہوں نے بھی اپنا سر مبارک جھکایا اور کہا گردن کیسی بلکہ غوث پاک کے قدم تو میرے سر پر. حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ام عبیدہ میں تھے، اپنے شہر میں تھے. انہوں نے بھی، کیونکہ یہ بیان غوث پاک کا بیان جو ہے نا، یہ جس طرح ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے ریلے ہوتا ہے یا اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سنا جا رہا ہوگا، تو غوث پاک کا بیان روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا میں ریلے ہوتا تھا. اور اولیاء کرام اس کو اپنے اپنے آستانوں پر لوگوں کو جمع کر کے وہ بیان سنا کرتے تھے. تو سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مطلب قطب تھے، آپ نے بھی اپنے آستانے میں سنا ام عبیدہ، تو فوراً آپ نے سر مبارک جھکایا اور کہا یہ چھوٹا سا احمد، یعنی اپنی عاجزی فرمائی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے جن کی گردن پر حضور کا شیخ عبد القادر جیلانی کا مبارک قدم ہے. تو فرمایا کہ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. لہذا میں نے بھی سر جھکایا اور عرض کر دی کہ یہ چھوٹا سا احمد بھی انہی میں سے، میں اپنی گردن جھکانے والوں میں سے، اکڑنے والوں میں سے. حضرت سیدی ابو مدین شعیب مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے بھی سر جھکایا اور فرمایا میں بھی انہی میں سے ہوں، یا اللہ دعا کی، یا اللہ میں تجھے اور تیرے فرشتوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے قدمی کا ارشاد سنا اور حکم مانا۔ حضرت سیدی شیخ عبدالرحیم قناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گردن مبارک بچھائی اور کہا سچ فرمایا سچے مانے ہوئے سچے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عظیم مقام حاصل ہوا، اور ابن السقا جو تھا وہ ولی کی توہین کر کے کہیں کا نہ رہا اور وہ گمراہ ہو گیا، اپنا دین اس نے برباد کیا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں نقل کیا کہ ابن السقا کی بد انجامی میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ بدبخت کہ بڑا جید عالم اور علوم شرعیہ میں اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائق نے بہت بڑا علامہ تھا، اور اپنے ہم عصروں میں سے تعداد پر وہ فوقیت رکھتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا، بہت بڑا علامہ، فہامہ، بڑا مناظر تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور علم مناظرہ میں بہت بڑا کمال اس کو حاصل تھا۔ جس سے جس بھی موضوع پر وہ مناظرہ کرتا اس کا ناطقہ بند کر دیتا۔ ایسا شخص، ایسا جید عالم جب ایک ولی کی گستاخی میں مبتلا ہوا تو اس کی گستاخی کی شامت سے معاذ اللہ نصرانی ہو گیا۔ مزید فتاوی حدیثیہ میں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے نقل کیا فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے، کہ بادشاہ نصارہ نے اسے اپنی بیٹی تو دی، مگر جب یہ مردود بیمار ہوا تو اسے بادشاہ نے بازار میں پھینکوا دیا، بھیک مانگتا تھا، لوگوں سے بھیک مانگتا تھا، کوئی نہ دیتا۔ ایک شخص وہاں سے گزرا جو اس کو پہچانتا تھا، تو کہنے لگا کہہ رہے ابن سقا تو حافظ تھا، اب بھی قرآن پاک میں سے کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس نے حسرت کے ساتھ کہا افسوس مجھے سب بھول گیا، میرا حفظ قرآن بھی ختم ہو گیا، صرف ایک آیت یاد رہ گئی ہے، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ترجمہ کنز الایمان، بہت آرزویں کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے، یہ آیت اس کو یاد رہ گئی تھی۔ عبداللہ جو اس واقعے کے راوی ہیں، ان کے بارے میں فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اسے دیکھنے گیا ابن السقا کا، تو اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا بدن آگ سے جلا ہوا ہے اور اس پر نزعہ کا عالم ہے۔ میں نے اسے قبلے کی طرف کیا تو اس کا سر قبلے سے گھوم گیا، قبلہ تو مغرب میں ہے، اس کا سر مشرق کی طرف ہو گیا، پھر میں نے قبلہ رخ کیا، پھر الٹ گیا، مشرق کی طرف ہو گیا، اسی طرح جتنی بار میں قبلہ رخ کرتا وہ مشرق کی طرف پھر جاتا تھا، یہاں تک کہ مشرق کی طرف ہی منہ کیے اس کا دم نکل گیا، اور اس غوث کا ارشاد پورا ہوا۔ وہ خود بھی ابن السقا بھی اس غوث کے ارشاد کو یاد کیا کرتا، اور وہ جانتا تھا کہ اسی گستاخی نے اس بلا میں ڈالا، والعیاذ باللہ تعالی۔
میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقول کہہ کر آپ نے لکھا ہے، اقول کے معنی ہے کہ میں کہتا ہوں، کہ جب اس کو پتا تھا کہ اس غوث کی بددعا سے اس کا یہ حشر ہوا ہے، تو وہ کیوں اسلام قبول نہیں کر لیتا تھا، توبہ نہیں کر لیتا تھا، معافی نہیں مانگ لیتا تھا؟ اس کے لیے کلمہ پڑھنا کیا مشکل تھا، جبکہ اس کو پتا تھا کہ اسلام حق ہے اور میں کافر ہو گیا، اور توبہ کر لینی چاہیے تھی۔ تو میرے آقا سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب قرآن عظیم دے گا، فتاوی رضویات جلد 9 میں یہ موجود ہے، اس کا جواب قرآن عظیم دے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ مزید کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں اولیاء کرام پر انکار سے، یعنی اولیاء کرام کا انکار کرنا، ان کی توہین کرنا، اس میں مطلب ان کے لیے بہت عبرت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسا شخص مہلک فتنے میں پڑ جاتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے، اور جس سے بدتر کوئی خباثت نہیں، جس میں ابن السقا پڑ گیا۔ اللہ عز و جل کی پناہ، ہم اللہ عز و جل سے اس کے وجہ کریم اور اس کے حبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنے احسان و کرم کے ساتھ اس سے اور ہر فتنے اور محنت سے امان بخشے۔ نیز اس واقعہ میں کمال ترغیب ہے اس بات کی کہ اولیاء کرام کے ساتھ عقیدت و ادب رکھیں اور جہاں تک ہو ان پر حسن ظن قائم رکھیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کو تو اولیاء کرام کا دامن ملا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں عقیدت نصیب ہوئی۔ عقیدت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں جمع کیوں ہوتے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عقیدت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اہل وسواس میں شمولیت سے بچنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل زندگی میں یکم 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا رہوں گا، اور مدنی قافلوں پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے، اور روزانہ اس کا کارڈ پر کرتے رہیں، اور ہر ماہ اس کا کارڈ اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں۔ مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری، مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری،
سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، تحریک کو دوام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔